बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और आज नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, 3 टॉप स्टोरीज लेकर आपकी खिदमत पे मैं पेश हुआ हूं। मेरी सबसे पहली स्टोरी है फूड सिक्योरिटी पर कौमी सेमिनार हुआ है। जी हाँ, ज़राअत के हवाले से, जिसमें शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने खिताब किया है, जबकि आर्मी चीफ सिपह सलार पाकिस्तान ने भी तकरीर की। तकरीर मीडिया पर नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि लगे नारे। क्या लगे नारे, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ नवाज शरीफ की वापसी है, जेल की सफाई शुरू है और बुज़दार या शहजाद अकबर समेत कौन कौन बनने जा रहा है वादा माफ गुआ। इन तमाम बातों पर हम आपको तफसील से बताते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आप अपने वीलॉग का आगाज़ जो करेंगे वो है जनाब मोहतरम फूड सिक्योरिटी पर कौमी सेमिनार जो हुआ है। अच्छा, ये आर्मी चीफ सिपह सलार पाकिस्तान ने कन्वेंशन सेंटर में कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और उस खिताब में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी खिताब किया। जबकि कहानी सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस सेमिनार की जो बाज़ाब्ता ऑन एयर टीवियों पर चलना था, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ तो ऑन एयर हुए, लेकिन सिपह सलार पाकिस्तान जो थे उनकी तकरीर जो है वो ऑन एयर नहीं गई। अच्छा, क्यों नहीं गई ऑन एयर? उसमें 2-3 बातें सामने आई। जब वो तकरीर कर रहे थे तो उस वक़्त अल्लाह अकबर के नारे लगना शुरू हो गए। क्यों लगने शुरू हो गए नारे? कहानी असल में ये है कि फूड सिक्योरिटी पर कौमी सेमिनार आज हुआ। उसमें शहबाज शरीफ साहब ने भी स्पीच की और शहबाज शरीफ साहब ने ज़राअत से हवाले से मुतल्लक ये कॉन्फ्रेंस थी। तकरीबन 1000 के लगभग किसान और तमाम मकतबा फ़िक्र के अहम अफराद जो थे ये इस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। इस कॉन्फ्रेंस में ज़राअत को वो ज़राअत जिसमें शहबाज शरीफ ने हमें बताया उस कॉन्फ्रेंस में कि ऐसी ज़मीनें जो कि इस वक्त बंजर है, आबाद नहीं है, उनकी बेहतरी के लिए। आपको याद होगा किसान इत्तेहाद के सदर जो थे वो भी जलसे जुलूस रैलियाँ निकाल रहे थे कि जनाब पाक फ़ौज से ये इसकी इजाज़त मांग रहे थे और मदद कर रहे थे कि पाकिस्तान में ज़राअत की जो है परवरिश वो तेज़ी से होनी चाहिए। लेकिन असल बात यह है कि उसमें जब हमारे सिपह सलार पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो उन्होंने आके कहा, सबसे पहले बात की, उन्होंने कहा जी कि नाउमीदी कुफर है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की से नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि सरसब्ज़ पाकिस्तान जो है वो अल्लाह ने हमें दिया हुआ है, नेमतों से नवाजा हुआ है। इसके बाद उन्होंने कहा कि ना मैं कोई मौलवी हूँ ना मैं मुल्ला हूँ, मैंने कुरान पाक पढ़ा है और बाज़ाब्ता तर्जमा के साथ पढ़ा है। उसके बाद उन्होंने जेब से कुछ चिट्ठी निकाली, उन्होंने फिल्म दी, कुरान पाक की आयात की तलावत तर्जमे के साथ लोगों को समझाना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने तफसील से बताया कि अल्लाह क्या कहता है। और उन्होंने कहा कि हमें एक अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए और नाउमीदी जो है वो नहीं है। मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो उम्मीद रखे और मेहनत करता जाए। इस तमाम लंबी तफसील है इसकी, लेकिन मैं आपको शॉर्ट कर रहा हूँ। इस मौके पर तमाम हाल जो भरा हुआ था हाल था, उसने अल्लाह अकबर के नारे मार कर सिपह सलार पाकिस्तान को जिस तरह वो खिताब किया, और बड़ा दबंग खिताब था, उस पर उन्हें बहुत खराज तहसीन पेश किया। लेकिन उससे भी अच्छी एक और बात थी। वो अच्छी बात यह थी कि बाज़ाब्ता तौर पर ISPR ने ये कहकर टीवी पर लाइव खिताब नहीं करवाया सिपह सलार पाकिस्तान का कि वो कहते हैं कि वो ज़ाती तशहीर को पसंद नहीं करते। वो कहते हैं मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उसका खिताब आप चलाएं बतौर सिपह सलार पाकिस्तान। वो ये पसंद ही नहीं करते कि वो टीवी और सोशल मीडिया और दीगर जगहों पर उनके खिताबात दिखाए जाए। ये बहुत खुशाइन बात है। ये वो बातें हैं जो पूरी कौम चाहती है कि सिपह सलार पाकिस्तान बैक पर रहकर, एक पेज पर रहकर, जो भी कोई भी हुकूमत हो उसके साथ कोऑर्डिनेशन करे, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे, ना कि खुद फ्रंट पर आकर
ان کے لائیو خطابات شروع ہو جائے. تو یہ آج کی بات بہت ایک اہم بات تھی جو ہم نے آپ کو پیش کی ہے. لیکن اس سے بڑی بات بھی ایک اور شہباز شریف نے اس موقع پر جب ان کا خطاب ہوا تو انہوں نے بھی کہی. شہباز شریف کا کہنا تھا زراعت کی مضبوطی سے مجھے یا سپہ سالار کو قرض نہیں مانگنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ میں نے شہباز شریف اور سپہ سالار پاکستان نے IMF اور دیگر ممالک سے جو مدد لی ہے اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنا پڑی ہے. اب انہوں نے ایک اور تاریخی فکرہ کہا, غور سے سنیے گا ناظرین, میرے ساتھ رہیے گا. انہوں نے کہا کہ اگر عدالتیں جعلی زرعی ادویات کو ختم نہیں کر سکتی تو اس کے لیے ہمیں آرمی ایکٹ لاگو کر دینا چاہیے. سیمینار سے موجودگی سپہ سالار کی موجودگی میں محمد شہباز شریف نے یہ کہا ہے کہ ہمیں آرمی ایکٹ لاگو کر دینا چاہیے اگر عدالتیں جعلی زرعی ادویات کو ختم نہیں کر سکتی تو. ناظرین تمام باتیں میرا خیال ہے کلیئر ہے, آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے. اب پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف کیا کہہ رہے ہیں سمجھ آ چکی ہے آپ کو. اگر زرعی ادویات کے حوالے سے آرمی ایکٹ لاگو ہو رہا ہے تو وہ عناصر جنہوں نے میرے پاکستان کو آگ لگانے کی کوشش کی تھی 9 مئی کے دن, وہ افراد پر آرمی ایکٹ جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگا. جی ہاں, 100% بات جو ہے اب وہ کسی اور طرف جا رہی ہے. اور واضح طور پر جن افراد نے ملک کی ترقی کو روکنے کے لیے اور یہ مخصوص پروپیگنڈا کیا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے, آج ان افراد کو شکست ہوئی ہے اور پاکستان اللہ کی رحمت سے اوپر جا رہا ہے. میں ناظرین فوری طور پر آپ کو لے کے چلتا ہوں سعودی عرب, جہاں پر میاں محمد نواز شریف صاحب وطن واپسی کے لیے بن رہے ہیں بکسے اور کر رہے ہیں تیاری. اب ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میاں محمد نواز شریف کی میرے ایک انتہائی قریبی دوست ہے, انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی صحت جو ہے وہ اس وقت بہت بہتر ہے اور وہ یہ پروگرام بنا رہے ہیں کہ سعودی عرب سے دبئی, دبئی سے لنڈن اور لنڈن سے جناب محترم قبلہ حضرت میاں محمد نواز شریف صاحب وطن واپس آنے کے لیے راہ ہموار کر چکے ہیں. اور یہ جو نواز شریف کی وطن واپسی ہے ممکنہ طور پر اس کا اعلان 14 اگست کے روز بھی ہو سکتا ہے, اور 14 اگست کو میاں محمد نواز شریف صاحب کو 1 مہینے کا ٹارگٹ دے کر سپٹمبر کے اینڈ پہ وہ پاکستان لینڈ کر جائیں. اب ناظرین سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ملکی سیاست ہے وہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. اس وقت پی ڈی ایم, میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ پی ڈی ایم مجھے مستقبل میں اکٹھی چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون نے پنجاب میں اپنا قلعہ فتح کرنا ہے اور اگر سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ساتھ کرتے ہیں وہ استحکام پاکستان کو, پارٹی کو, نئی وجود میں آنے والی کو اپنے 10 یا 15 MNA اور MPs دے دے, پیپلز پارٹی کو سندھ سے کہ آپ کے ساتھ بھی ہماری ایڈجسٹمنٹ ہے آپ بھی لے لیں, فضل الرحمان صاحب آپ بھی لے لیں, تو مسلم لیگ نون کو پھر ٹھینگا ملے گا. اس طرح تو نہیں ہے. لہٰذا خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بغیر سولو فلائٹ کرنے جا رہی ہے. فضل الرحمان سولو فلائٹ کرنے جا رہا ہے, آصف زرداری سولو فلائٹ کرنے جا رہا ہے, اور ان حالات میں یہ بھی رسک لیا جا رہا ہے کہ زمان پاک میں شخص جو بیٹھا ہے اس کو نہ بھولیے, اس نے بھی بندے کھڑے کرنے ہیں اور اس رسک کے ساتھ اس کے جیتنے کے بھی امکانات کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل فارغ ہے. ابھی تک گھوڑے آگے یا پیچھے ہے لیکن ساتھ ساتھ گھوڑے مارکیٹ میں چل رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود میاں محمد نواز شریف رسک لینے کو تیار ہیں اور وہ پاکستان آنے کا رسک بھی لے رہے ہیں اور جناب محترم اس بات کا بھی رسک لے رہے ہیں کہ ہم سولو فلائٹ کریں گے اور ہم پاکستان میں اپنی حکومت بنانے کے لیے اپنی پارٹی کا کسی سے اتحاد نہیں کرنے جا رہے, سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنے جا رہے. 25 سے 30% نئے چہرے میاں محمد نواز شریف صاحب اس وقت انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں. یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے, وہ کہاں سے بندے آئیں گے اور کون افراد ہے جو کہ نئی مسلم لیگ نون میں 25 سے 30 جو چہرے ہیں وہ سامنے آ کر کھیلیں گے.
تاہم یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ ان کے نام فی الحال تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن اپنے تمام اہم افراد سے جو پاکستان میں مقیم ہے ان کو میاں محمد نواز شریف نے بتا دیا ہے کہ آپ الیکشن مہم کو تیز کریں، اور ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ٹک ٹاک کی تقسیم اور انتخابی اتحاد پر فیصلے ہوتے رہیں گے۔ میاں محمد نواز شریف کی آمد اب سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب، میرے کپتان کے چہیتے وزیر اعلیٰ پنجاب، جنہوں نے حکومت ڈبونے میں تو خیر کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن عوام یہ کہتی ہے کہ اہم کردار انہی کا تھا، اور اب اہم کردار وہی عثمان بزدار بھی کرنے جا رہے ہیں۔ عثمان بزدار کو 14 مرتبہ سے زائد نیب نے طلب کیا ہے، لیکن وہ ایک دفعہ بھی وہاں پر نہیں گئے، ایون کہ اپنے ایسٹس وغیرہ کی تفصیلات بھی انہوں نے نہیں فراہم کی۔ اب نیب، جو میری اطلاع کے مطابق آج میری نیب کے ایک اعلیٰ حکام سے بات جو ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے ہم کل یا پرسوں 2 روز کے اندر نیب کی ٹیم روانہ کریں گے اور مقامی پولیس کے ساتھ پابند سلاسل کریں گے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو، اور نیب میں اپنا مہمان بنانے جا رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ ان کی گرفتاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن اتنا میرے کو پتہ ضرور چل گیا ہے کہ عثمان بزدار جو کہ پی ٹی آئی سے فارغ ہو چکے ہیں، تحریک استقامت میں پارٹی میں بھی انہوں نے اپنی ایک کانٹی ڈالی ہے کہ کسی طرح میرے کو ایڈجسٹ کیا جائے، وہاں سے بھی انکار ہوا ہے، اور دوسری قوتوں سے بھی انکار ہونے کے بعد اب صرف ایک ہی چانس ہے ان کے پاس کہ وہ زمان پاک کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائے اور کھل کے یہ ساری باتیں بتائیں کہ فرح گوگی نے کون سی چٹیں بھیجی تھی، کون سی اپوائنٹمنٹس کروائی تھی ہماری بھابی بیگم بشرا نے۔ یہ تمام تفصیلات جو جا رہی ہیں عثمان بزدار کی طرف جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لندن میں بیٹھے ہوئے ایک اور شخص بڑا اہم وعدہ معاف گواہ بننے جا رہا ہے، شہزاد اکبر۔ آپ کو یاد ہوگا اسی طرح کی انہوں نے چھوٹی سی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور جناب بڑھ بڑھ کے پریس کانفرنسیں کیا کرتے تھے۔ لندن کے وہ بیرسٹر تھے، وہاں سے وہ آئے تھے کہ نواز شریف کی اور اسد زرداری کی جیبوں میں سے پیسے نکالوں گا، لندن سے میں پیسے لے کے آؤں گا۔ یہ تو پتہ نہیں وہ کیا نکال سکے، لیکن اپنی جیبیں بھر کے ماشاءاللہ وہ لندن واپس ضرور جا چکے ہیں۔ ان کی بھی واپسی کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے وعدہ معاف گواہ۔ جی ہاں، شہزاد اکبر صاحب بھی وعدہ معاف گواہ کی طرف یہ گیم جاتی جا رہی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں جو ہی ہمارے پاس کوئی لیٹسٹ نیوز آئی ہم آپ کو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگاہ کریں گے۔ آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔